بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم حصہ غزل سے ناصر کاظمی کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ ہم سخن جس سے بات چیت کی جائے، تقاضا ضرورت، اس کا مفہوم سنیں۔ اے میرے دوست، اب وفا کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے کہ میں مزاحمت کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لوں اور تم احتجاج کرنے کی بجائے اپنے ہونٹ سی لو۔ اس شعر میں شاعر جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی خوبی ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ انسان جہاں بھی رہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو بولنے میں اور زندگی میں آنے جانے میں ہر طرح سے آزادی حاصل ہو، اور اگر وہ حساس طبیعت کا مالک شاعر ہو، وہ اپنی خیالات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہو تو اس کو اور زیادہ آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اظہار آزادی پر پابندی لگا دی جائے تو اس انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، ایک اچھا شاعر اپنے خیال، خواب، خواہشات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اگر اسی کو ظاہر کرنے پر پابندی لگا دی جائے تو اس کے لیے زندگی گزارنا دوپہر ہو جاتا ہے، کیونکہ حکومت وقت یہ جانتی ہے کہ اگر اس کے خوابوں، خواہشات اور آرزوؤں کو پابندی نہ لگائی گئی تو اس کو ظاہر کرے گا، تو پھر اس پر عمل بھی کرے گا، تو اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے وہ حکومت اس پر پابندی لگا دیتی ہے، اور وہ بندہ سمجھ آتا ہے کہ اگر میں اب حکومت کے خلاف جاتا ہوں تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہو جائے گا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ اپنی آزادی چاہتا ہے، اور اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا احتجاج جاری رہتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا: متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ عزیز بچوں، اگر انسانی ارتقاء کی تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انسانی ارتقاء کی تاریخ انسانی آزادی کی تاریخ ہے۔ یعنی انسان روز ازل سے ہی آزاد ہے، اور وہ آزادی چاہتا ہے اور آزادی کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور اگر وقت کے حاکموں کی وجہ سے جبر کی انتہا ہو جائے، تشدد کی انتہا ہو جائے، ہر طرف سے اس پر پابندی لگا دی جائے، تو پھر اس میں شاعر اپنے دوست کو مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں: اے میرے دوست، ان حالات میں اب ہم بول نہیں سکتے، اب ہم لکھ نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ اس دور میں لکھنا اور بولنا دونوں بیکار ہیں۔ لہٰذا اے میرے دوست، میرا تجھ کو یہ مشورہ ہے، اور میں خود پہ بھی عمل کرتا ہوں، کہ آج کے بعد میں نہیں لکھوں گا، میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لوں گا، اور تم بھی احتجاج کرنے کی بجائے، کچھ بھی خلاف بولنے کی بجائے اپنے ہونٹوں کو سی لو، یعنی کہ تم بھی خاموشی اختیار کرو، کیونکہ ہمارا بولنا اور لکھنا دونوں بیکار ہیں۔ تجھے کہنا ہے کچھ مگر خاموش، دیکھ اور دیکھ کر گزر خاموش۔ شعر نمبر 2 دیکھیں بچوں: کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ اس کا مفہوم سمجھیں۔ ہم ایسے لوگوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جن میں زندگی کا احساس نہیں ہے، جو بے دلی کا شکار ہیں، جن کی آنکھوں میں روشنی ختم ہو گئی ہے،
اور ان کی باتوں میں تازگی بھی نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ بتاتے ہیں کہ ہم معاشرے میں مل جل کر زندگی گزارنا نہ بھی چاہیں تو بھی مجبوری ہے، کیونکہ اجتماعی زندگی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جب انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے وہ ایک دوسرے پر انحصار کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان ایک دوسرے پر انحصار کر کے اپنے زندگی کو گزارتا ہے تو اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ لیکن شاید یہ کہتے ہیں میں تو ایسے لوگوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں کہ جن کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، نہ دوستی نہ تکلف نہ دل بری نہ خلوص، کسی کا کوئی نہیں آج سب اکیلے ہیں۔ یہ محرومی اور بے رونقی ہے۔ یہ محرومی اور بے رونقی کب آتی ہے؟ جب انسان احساس زندگی سے عاری ہو جاتا ہے۔ احساس زندگی سے محرومی ہی بے رونقی ہے۔ اصل میں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں مجھے ان لوگوں میں زندگی گزارنے پر میں مجبور ہوں جو احساس زندگی سے محروم لوگ ہیں۔ اور احساس زندگی سے محروم ہونا ظالم یا مظلوم دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حادثات کا نتیجہ ہے۔ حادثات انسان کو مظلوم بنا دیتے ہیں، یہ حادثات کی وجہ سے بعض لوگ ظالم بھی بن جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ بے رونق ہو جاتا ہے، معاشرے میں ہر طرف بے حسی چھا جاتی ہے۔ اسی بات کو کسی شاعر نے اس انداز سے بھی بیان کیا ہے، عالم کے لوگوں کا ہے تصویر کا سا عالم، عالم کے لوگوں کا ہے تصویر کا سا عالم، ظاہر کھلی ہیں آنکھیں لیکن ہیں بے خبر سب۔ اصل میں اس شعر میں شاعر کا موقف یہ ہے، شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی کی تلاش میں ہیں، ماضی میں جو اچھے اور بہترین ان کے دوست تھے وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا معاشرہ انسانیت سے محروم ہے، اور وہ پیار، محبت، خوشی اور احساس جو ان کے پرانے دوستوں میں تھی وہ آج ان کو نظر نہیں آ رہی، اور آج جو ان کو بے رونقی اور اندھیری زندگی نظر آ رہی ہے یہ اس سے نالاں ہیں اور مجبوراً ان لوگوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے۔ عزیز طلباء شعر نمبر 3 دیکھیے، بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی۔ الفاظ معنی میں دیکھیں، میرے دیار، دیار سے مراد وطن، سوئی ہوئی زمین اس سے مراد ہے کہ بے حس زمین۔ اے میرے شہر کی سوئی ہوئی زمین، تو ہی بتا کہ میں جن افراد کو تلاش کر رہا ہوں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اصل میں اپنے وطن کی سرزمین سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے وطن کی پیاری زمین، میرے پیارے لوگ، میرے دوست، میرے جاننے والے وہ کہاں چلے گئے، میں ان کو یہیں پر چھوڑ کر گیا تھا۔ اصل میں شاعر اپنے بچھڑنے والے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں، اور بڑی شدت سے وہ کمی کو محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی محبت کوئی شخص جس سے کرتا ہے اس کو اتنا ہی اس کا انتظار ہوتا ہے، اور شاید اسی محبت میں اپنے پرانے پچھلے دوستوں کی تلاش کر رہے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش۔ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی کا یہ موقف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ افراد جو کہ اب ان کو نہیں ملتے،
اس دنیا میں اب ان افراد کی کمی ہے اور وہ ان کو بڑی شدت سے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ اچھے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ان میں سر فہرست ان کے دوست احباب ہیں، اس کا محبوب ہے، اس کے اچھے اور مخلص رہنما ہیں جو اس وقت دنیا میں نہیں رہے، اور اس کی کمی اس کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور وہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے پریشان ہے، اور اپنی زمین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے میری زمین تو ہی بتا دے کہ میں جن کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ آدمی کہاں پر ہیں۔ یہ آپ تو ہم بوجھ ہیں زمیں کا، یہ آپ تو ہم زمیں ہے بوجھ ہیں زمیں کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔